اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا السلام علیکم. کبھی آپ شوق سے مٹھائی کا ڈبہ کھولیں تو اس میں سے گلاب جامن کچھ کو بہت پسند آتی ہے. مجھے ویسے موتی چور کے لڈو بہت ہانٹ کرتے ہیں. جب چھوٹے ہوتے تھے تو پتیسا بڑا اچھا لگتا تھا. ایک اور چیز ہوتی تھی جو میسو کہلاتے ہیں، وہ مجھے بہت پسند تھے. یہ جو گلاب جامن ہے یا یہ بھی ایک دانہ بندہ میں کھا لیتا ہوں، یا برفی کی اگر ورائٹی ہو تو آئی لو آل ٹائپس آف برفی جس میں مختلف چیزیں، مگر وہ جو چمچم ہے وہ مجھ سے نہیں کھائی جاتی. اگر کوئی دے بھی تو میں اس کو انکار کر دیتا ہوں. اور ویسے سچی بات آپ کو بتاؤں، میں اس وقت مٹھائی کا نام لے لے کے منہ میٹھا کر رہا ہوں، خوش ہو رہا ہوں. بیگم میری کھانے نہیں دیتی، یعنی اس کی غیر موجودگی میں کوئی چیز اڑا لوں اور کھا لوں تو کھا لوں. وہ اس معاملے میں ایک چیز کہتی ہوتی ہے کہ آپ نے ساری عمر بہت مزے کیے ہیں، ہر اچھا کھانا کھایا، ہر اچھے ہوٹل پہ گئے، تو اب مہربانی کریں ہمارے لیے آخری عمر تک آپ کھاتے رہیے، آخری عمر تک آپ جیتے رہیے صحت کے ساتھ. یہ مجھ پہ اور میرے بچوں پہ آپ کا احسان ہوگا. تو میں پورے دل سے اس کا شکر گزار ہوں. میری صحت، میرے جو احتیاطیں کھانے کے معاملے میں، ایون میں اسلام آباد، کراچی یا بیرون ملک جب ہوتا ہوں تو وہاں تو وہ سر پہ نہیں ہوتی، لیکن آئی ڈو کیئر. میں وہاں بھی مٹھاس ایک حد تک پھلوں میں لے لی، یا اگر لائک ترکی گیا تھا تو وہاں شہد تازہ، اف اللہ، ایسا وہ ہوٹل میں جو شہد کی پورا چھتا تھا وہ انہوں نے فریم میں بند کیا ہوا تھا اور اسے چمچ سے لے لے کے. تو اچھا، وہاں پھر میں نے ناشتے میں وہ جو ہر طرح کے ان کے پاس تھے ڈرائی فروٹس، یعنی ہمارے ہاں تو 8-10 ہوں گے، وہ تو کوئی 30-40 تھے. پورا کمرہ ڈرائی فروٹ سے بھرا ہوا تھا. تو کبھی دودھ میں کبھی دہی میں ڈال ڈال کے میں نے وہ خوب عیاشی کی درجہ اول، اور وہ مزہ کی. لیکن عام طور پہ پرہیز کرتا ہوں. جن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ہم نہیں کرتے، پھر نقصان ہوتا ہے. شوگر بڑھ جائے گی، بی پی بڑھ جائے گا، کچھ اور نقصان ہو جائے گا. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں میٹھی میٹھی باتیں، آپ میں سے جتنی بیٹیاں اور جتنی لڑکیاں جنہوں نے پچھلے 5-7 برسوں میں ان میں سے کچھ باتوں کو دل کا حصہ بنایا، حرز جاں بنایا، بہت فائدے میں رہیں. ان میں سے ایک بچی مجھ سے ملنے آئی اپنے والد کے ساتھ، اور ساتھ کوئی ایک آدھ اور بھی تھا. وہ گاڑی میں تھے لیکن اندر کلینک میں، آفس میں ان کے والد ساتھ آئے. پھر ان کو ہم نے باہر بھیج دیا. اب اس بچی نے جو بات بتائی وہ اتنی کڑوی تھی کہ اللہ معاف کرے اگر آپ نے کبھی کوڑ تما کھایا ہونا تو اس سے بھی کڑوی تھی. اس کی شادی اس نے گھر سے بھاگ کر کی اور اچھا نہیں کیا. اس کے باوجود گھر والوں نے اس کو جان سے نہیں مارا، اس کو کچھ نہیں کہا. شادی کے چوتھے دن when she was living، یعنی ہنی مون کا پیریڈ تھا نا، living in a hotel somewhere else away from the home، تو وہاں بیٹھے بیٹھے جو لفظ اس کے منہ سے نکلا بار بار، شادی کے چوتھے دن کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ تھا کہ مجھے طلاق دے دو، مجھے طلاق دے دو. یہ اتنا برا لفظ ہے تو چھوٹا سا، پر آپ کی پوری زندگی، آپ کی خوشیاں، ہر چیز برباد کر کے رکھ دیتا ہے. عورت کو تو کبھی منہ سے یہ نکالنا ہی نہیں چاہیے. میرے پاس اتنے کیسز آتے ہیں جس میں لڑکیاں ذرا سی بات پہ میاں سے کہتے ہیں مجھے طلاق دے دو. مرد کو اگر اللہ نے صبر نہ دیا ہو، پیشنس نہ دی ہو، عقل نہ دی ہو، تو وہ بھی فوراً کہے کھا خسمنو، اے پھٹ طلاق دفع ہو. تو یہاں تو اللہ معاف کرے ڈھیر لگے ہوں متعلقہ طلاق یافتہ عورتوں کے، پورا آپ کا سوشل فیبرک تباہ و برباد ہو جائے. پھر گناہ کے رستے کھلیں گے، پھر گندگی کے اور غلاظت کے رستے کھلیں گے. ظاہر ہے وہ اٹس ناٹ ایزی کہ ان کی زندگی دوبارہ نارمل شروع ہو جائے. تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا یہ تمہیں دورہ پڑا اتنا، یہ کیوں پڑا؟ اب اس نے جو چیز بتائی آپ اگر سوچیں، اور اس پہ ضرور سوچئے گا، اگر کوئی لڑکی
ایک مرد کو پسند کرتی ہے, کسی وکیل کو, کسی ڈاکٹر کو, کسی انجینئر کو, کسی کو بھی, اور وہ جانتی ہے کہ یہ میرا باس ہے, پہلے سے شادی شدہ, عمر میں مجھ سے 10-12 سال بڑا ہے, اور اس کا ایک بچہ ہے. اب اس میں کوئی کتنا بھی جھوٹ بول رہے گا, شادی اس نے آپ کو بتا دی, بچے کا بتا دیا, بہت ہو تو یہ جھوٹ بولے گا کہ میری اس سے بنتی نہیں ہے, یا وہ لڑکے سسرال گئی ہوئی ہے, یا یہ کہ وہ الگ کمرے میں رہتی ہے, میں الگ کمرے میں. تو یہ جھوٹ اس کو سمجھ لیں کہ یہ اتنا سا جھوٹ تو بولیں گے آپ کی توجہ لینے کے لیے. اب آپ نے شادی کر لی اسی سے جو 10-12 سال بڑا ہے, اسی سے جس کی بیوی ہے, اسی کے وعدوں پہ, اور پتہ یہ چلے کہ یہ افیئر آپ کا 5-7 سال چلا, جس میں آپ اس کے ساتھ جاتے رہے, جس میں آپ اس کے ساتھ کھاتے رہے, سیریں کرتے رہے, ایون گناہ بھی کرتے رہے, اور ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا ہو کہ آپ نے ایک بچہ گرایا ہو, ایک بچے کو قتل کیا ہو اپنی عزت بچانے کے لیے یا گھر والوں سے بچنے کے لیے, اس کا خرچہ بھی اس بدبخت نے اٹھایا ہو. اچھا, یہ سارا غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, آپ نے اس کی معافی پتہ نہیں مانگی یا نہیں مانگی, پر اب آپ کو ایک عزت کا رستہ ملا, اور آپ اس بات پہ, آپ کو کوئی فون آئے اس کے موبائل پہ, وہ سو رہا ہو, وہ باتھ روم ہو, اور دیکھیں کہ اس کی بیوی کا فون آیا ہے, اور اس میں وہ ایک بیٹا نہیں ہے, 2 بیٹیاں بھی اس نے پکڑی ہوئی ہیں, 3 بچے ہیں, اور وہ اس کی گال کے ساتھ گال ملا کے کھڑے ہیں, اور پاپا کو وہ ساتھ میسج دے رہے ہیں, پاپا ویئر آر یو, وی آر مسنگ, چونکہ انہیں تو نہیں پتا پاپا ہنی مون پہ گیا ہوا ہے. اٹس اوور. اتنی سی بات پہ جب آپ آئیں باتھ روم سے یا سو کے, آپ کو اٹھایا جائے اور کہا جائے کہ مجھے طلاق دے دو, تو اس ایب نارمیلٹی کو, اس نانسنس ایٹیچیوڈ کو آپ کیا کہیں گے؟ مرد کبھی یہ سننے کے فوراً بعد ڈیورس نہیں کرے گا. وہ اتنا شور مچا دے, وہ اتنا ہنگامہ کر دے کہ مرد کو اپنے گھر والوں کو بلانا پڑے, اپنی ماں کو بھی, باپ کو بھی, اور جو نہیں جانتے تھے کس نے شادی کر لی ہوئی اور ہنی مون پہ, اور جو سب بیٹھے ہوں, اور وہاں اس کی بیوی بھی آ کے بیٹھی ہو, اور وہاں سب پہ منکشف ہو, یہ بم پھٹے کہ اس نے تو دوسری شادی کر لی ہوئی ہے, لڑکی بھی خوبصورت ہے, اور وہ نہیں جانتے کہ کتنے عرصے سے یہ افیئر چل رہا ہے, اور وہ ان کے بارے میں کیا کیا اس نے باتیں بتائی ہوئی ہیں. اور وہاں عورت, یہ دوسری لڑکی جو طلاق لینے کا جس کو شوق ہے, ایک ہی بات کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا, اس نے تو ایک بچہ بتایا تھا, 3 بچے کہاں سے نکل آئے. تو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. کیا 2 بچوں, مزید بچوں کی وجہ سے کیا تم نے ان کا خرچہ اٹھانا ہے, یا تم نے ان کو پڑھانا لکھانا, کیا ہے تمہاری مصیبت؟ یعنی شادی شدہ ہے, بچے اس نے 1 بتایا یا 2 بتایا یا 3 بتایا, واٹس ایور, غلط بیانی کی, اس کو ہم یہ کہیں گے غلط بیانی کی. اس نے کوئی فراڈ نہیں کیا, جتنے عرصے سے تم اس کو جانتے ہو تم اس پہ اعتبار کر رہے تھے, اس بیچ میں تم کئی دفعہ لڑے ہوگے, اس نے منایا ہوگا, تم منے ہوگے, تم نے اسی بندے کے لیے جو میرٹ تھا, جو تم سے 10-12 سال بڑا تھا, جو شادی شدہ تھا, جو ایک بچے کا باپ تھا, اپنے گھر والوں سے روٹھ کے, ناراض ہو کے, چوری چھپے, یعنی ایک اور گھٹیا حرکت کی. یہ بہت گھٹیا حرکت ہے گھر سے بھاگ کے شادی کرنا, اور جس میں تمہارے پاس نہ نکاح نامہ ہے, نہ کوئی وہ ہے گواہ, اسی کے تھے جن کو وہ لایا تھا, اور کورٹ میں جا کے آپ نے کیا تھا. اچھا, یہ کہانی کا آدھا حصہ ہے, اور جو باقی آدھے حصے سے پہلے میں نے اس کو بالکل ڈاکٹروں کو نسخہ لکھ کے دیا. میں نے اس سے کہا کہ تم جتنی ڈسٹرب ہو, مینٹلی اپسیٹ ہو, اگر یہ لمبا ہو گیا عرصہ تو تمہیں ڈپریشن ہو جائے گا. یہ وہ ڈپریشن ہوگا جیسے پریگننسی کے بعد لڑکیوں کو ہوتا ہے, اور بہت وہ شدید ہوتا ہے. تو میں نے اس کو پھر لکھ کے دیا کہ تم یہ برین بوسٹ رکھو, تمہارا دماغ بالکل اس وقت ہلا ہوا ہے. اس کا رونا ہی بند نہیں ہو رہا تھا. آپ سوچیں 2.5 گھنٹے قریباً اس کا سیشن رہا, اور بعد میں اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اب مجھے آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں. میں نے چھوڑ دیا, لیکن یہ کہ 2-2.5 گھنٹوں میں جس قدر وہ روئی, جو ٹیشو کا ڈبہ تھا یہ والا,
یہ کوئی آدھا رہ گیا تھا اس کو چپ کراتے ہوئے. لیکن سوال یہ ہے کہ میں نے اس کو کیوں کہا کہ برین بوسٹر؟ یہ تھوڑا ذہن کو نارمل کرتا ہے. یہ جو آپ کی ایب نارملٹی ہوتی ہے نا، ذہن میں کچھ چیزیں تیز ہو جاتی ہیں اور آپ چیزوں کو زیادہ سوچ کے نارمل زندگی سے دور ہوتے جاتے ہیں. یہ آپ منگوا سکتے ہیں ان سے، کائنات ہربل سے. 0341657826، بہت شاندار چیز ہے. اس کے ساتھ سکون ضرور منگوائیے. سکون ایک شربت ہے، وہ فری آئے گا، اور سکون جو پیسٹ ہے وہ شام کو کھائیں گے، یہ اپنے صبح کھانا. اوکے، تو اب جو دوسرا مسئلہ تھا، شام تک وہاں پریا لگی رہی، لڑائی ہوتی رہی. کبھی وہ اپنے بیٹے کو گالیاں نکالیں، کبھی اس کو نکالیں. بالآخر لڑکے کا باپ سمجھدار تھا اور لڑکی کی جو پہلی بیوی تھی وہ سمجھدار تھی. اس نے اس موقع پہ نہ شور مچایا، نہ اپنے میاں سے کوئی بدتمیزی کی. اس نے سمپل یہ کہا کہ جب یہ ڈیورس مانگ رہی ہے تو آپ اس کو دے دیجئے، اس قصے کو یہاں ختم کر دیجئے، میں آپ کو معاف کر دوں گا. یہ جملہ اس نے ایڈ کیا. اب باپ نے کمرے سے باہر لے جا کے، میرا خیال یہ ہے کہ 4-5 تو اس کو تاڑ لگائیں اس بچے کو، اس لڑکے کو، جو ظاہر ہے اس نے یہ حرکت فرمائی تھی. اب وہ خاتون اس وقت جس ڈپریشن میں ہے، اس کا رونا ختم نہیں ہوتا. وہ مسلسل اس بات پہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، سر یہ میرا قصور ہے نا، سر یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا نا، سر میں نے اپنا گھر اپنے ہاتھوں پر برباد کیا نا. اب آپ سوچئے کہ اب آپ کو وہ تینوں غلطیاں، وہ بلنڈر یاد آ رہے ہیں جو اس لمحے، ہنی مون کا مطلب سمجھتے ہیں، زندگی کے سب سے خوبصورت اور میٹھے دن، اور وہ اپنے برباد کر دیے اپنے پلسو نیچر کی وجہ سے. اچھی اور پیاری لڑکی اور خواتین، اللہ نے یہ جو زبان ہے نا، یہ دانتوں کے اندر رکھنے کو دی ہے. یہ جو دل ہے یہ سنبھالنے کے لیے دیا ہے، دماغ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. یہ لفظ آپ کے استعمال کرنے کا نہیں ہے، سوچنے کا بھی نہیں ہے. یہ نری بربادی ہے. اور اس کے بعد پھر جتنا عرصہ یہ غم، یہ تکلیف، یہ دکھ رہے گا، اس کی وجہ آپ ہو، وہ لڑکا نہیں ہے. 4 بچے زیادہ ہونے سے وہ کوئی گناہگار نہیں ہو گیا تھا. لیکن یہ جو حرکت آپ نے کی، جذباتی ہونے کی، احمق ہونے کی، اس کا دکھ آپ کو شاید آخری سانس تک بھی نہیں جائے گا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.